اچھا یہ گھاس دیکھنا گھاس، اس گھاس پر نظر ڈالیے، وہ گھاس، اچھا اس گھاس کو ابھی اکھیڑیں گے، اگر اس کو کوئی کاٹ کر لے جائے تو اس کو کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کے لیے لے جا رہا ہو سکتا ہے کسی چیز کے لیے لے جا رہا ہو، لیکن مکہ المکرمہ میں جو حدود حرم ہے نا، حدود حرم ہے نا، اس میں کسی بھی چیز کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے نا، کسی چیز کو میں سمجھا کے بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا میں اختیار دکھا رہا ہوں۔ اس زمین پر ایک گھاس ہے جسے ازخر گھاس کہا جاتا ہے۔ کون سا گھاس؟ ازخر گھاس کہا جاتا ہے۔ اس گھاس کو اللہ نے حضرت آدم کے لیے بھی حرام کیا، حضرت شیش کے لیے بھی حرام کیا، حضرت موسیٰ کے لیے بھی حرام کیا، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی حرام کیا۔ اٹھائیے بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو کم سے کم میں 2 سال کے بعد آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سب توجہ کے ساتھ سنیے۔ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض فہی حرام بحرام اللہ یوم القیامت لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی ولم تحل إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يوجد شوكها ولا يقتلى خلالها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت فسكت ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے، مکہ المکرمہ کی زمین ہے، آمنہ کے لال ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میرے آقا اس سے پہلے فرماتے ہیں لوگوں مکہ المکرمہ کی عظمت، مکہ المکرمہ کی رفعت، مکہ المکرمہ کے مقام اور منصب کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ مکہ المکرمہ میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، مکہ المکرمہ میں کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، مکہ المکرمہ کے کسی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے، مکہ المکرمہ میں کسی کا خون نہ بہایا جائے، مکہ المکرمہ میں کسی بھی گری پڑی ہوئی چیزوں کو بغیر اجازت اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، اب ہر چیز کو حرام کیا گیا ہے، کب تک؟ قیامت کی صبح تک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کو شریعت نے حرام کہا ہے، جن چیزوں کو اسلام نے حرام کہا ہے، کیا قیامت کی صبح تک کوئی جائز کر سکتا ہے؟ کیا قیامت کی صبح تک کوئی حلال کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سونا مرد پر حرام ہے، کیا کوئی مرد پر سونا حلال کر سکتا ہے؟ ریشم کا کپڑا مرد پر حرام ہے، کیا کوئی مرد پر ریشم کا کپڑا حلال کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سنو پیارے، سود مسلمانوں پر حرام ہے، کیا سود کو حلال کیا جا سکتا ہے؟ شراب مسلمانوں پر حرام ہے، کیا حلال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کی صبح تک دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی محدث، دنیا کا کوئی عالم دین سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، لیکن قیامت کی صبح تک جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ لیکن آؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ازخر گھاس بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں کہتا پیارے، یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہر طرح کے گھاس کاٹنے کو حرام کر دیا جائے گا تو آقا ہماری زندگی پریشان کن ہو جائے گی، یا رسول اللہ ہمیں جینے میں دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ میرے آقا نے پوچھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ اسی زمین پر ایک گھاس ہے جس کا نام ازخر ہے، یا رسول اللہ ہم اس گھاس کو اپنے گھر کی چھت پر ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ اسی گھاس سے ہمارے گھر کی عورتیں اپنی بھٹیوں کو سلگاتی ہیں، یا رسول اللہ ہم اس گھاس کو قبر میں ڈالتے ہیں۔ اے مدینے کے شہنشاہ، اللہ نے آپ کو وہ اختیار عطا کیے ہیں کہ آپ ازخر گھاس کو ہمارے لیے حلال فرما دیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا پیارے، آمنہ کے لال کچھ دیر خاموش رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لبے پاک جنبش میں ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ کرو پیارے، کوئی سونا کو حلال نہیں کر سکتا، کوئی سود کو حلال نہیں کر سکتا، بہن سے شادی کو حلال نہیں کر سکتا، بیٹی سے شادی کو حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اب دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن قربان جاؤ ازخر گھاس حرام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اٹھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جا میرے صحابی، قیامت کی صبح تک میں نے اپنے امتیوں کے لیے ازخر گھاس کو حلال فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ازخر گھاس کو حلال کر دیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔